بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا دلچسپ واقعہ۔ جیسے ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں قدم رکھا تو آپ کے اخلاق اور ایمانداری کی وجہ سے عربوں میں عزت بڑھتی چلی گئی، اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ کا یہ لقب بہت ہی مشہور ہو گیا تھا۔ جیسے ہی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی کی عمر میں آئے تو آپ کے چچا ابو طالب کی توقع آپ پہ بڑھنے لگی۔ تو ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، میں ایک بہت ہی غریب آدمی ہوں اور کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا گھر چلا سکوں، اور نہ ہی ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی خاتون ختیجہ بنت خیل شام کی طرف اپنا سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو بھی شخص ان کا سامان لے کر جاتا ہے وہ شخص ان سے اپنی اجرت طے کر لیتا ہے۔ اگر آپ ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو ضرور وہ اپنا مال آپ کو دے دیں گی، کیونکہ آپ کی ایمانداری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کے چچا نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ آپ شام کی طرف جائیں، کیونکہ یہودی آپ کے دشمن ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ یہ فرما کر آپ کے چچا خاموش ہو گئے۔ تب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ وہ خاتون خود ہی کسی کو ہمارے پاس بھیجے۔ یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہی تھی کیونکہ اس وقت مکہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سمجھدار، قابل اعتماد اور دیانتدار آپ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب یہ سن کر پریشان ہوئے اور کہنے لگے، اگر آپ نہ گئے تو وہ اپنا معاملہ کسی اور سے طے کر لیں گی۔ لیکن آپ کو یقین تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نہ کسی کو آپ کے پاس بھیجیں گی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بلاوا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں نے آپ کی سچائی، ایمانداری اور آپ کے نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اس لیے ہی میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام میں بولا کہ جو پیسے میں لوگوں کو دیتی ہوں، اگر آپ میرا کام کریں تو میں آپ کو 2 گنا زیادہ دوں گی۔ لہٰذا آپ نے ہاں کہہ دی۔ پھر آپ نے اپنے چچا کو بتایا۔ آپ کے چچا بولے کہ آپ کو یہ روزی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارت کا سامان لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ سے کہا کہ کسی بھی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو وہ کہیں تم وہی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ آپ کام میں روانہ ہوئے اور آپ کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بادل نے آپ کے اوپر اپنا سایہ کرنا شروع کر دیا۔ جہاں جہاں آپ جاتے بادل کا سایہ وہاں وہاں آپ کے ساتھ جاتا۔ بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ بیٹھ گئے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستوار کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اس نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو شخص اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ ایک قریش شخص ہیں، حرم والوں میں سے ہیں۔
یہ سن کر راہب نے کہا کہ اس درخت کے نیچے کبھی کسی نبی کے سوا کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اس کے بعد اس شخص نے میسرہ سے پوچھا، کیا اس شخص کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، کاش میں وہ وقت پا سکتا جب ان کو ظہور کا حکم ملے گا، یعنی کہ جب انہیں نبوت ملے گی۔ پھر وہ شخص سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے اس نے آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا، پھر اس شخص نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا اور آپ سرکار دو عالم کو فرمایا کہ آپ وہی ہیں، اور کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے تورات کتاب میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد راہب نے کہا، اے سرکار دو عالم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں پائی ہیں جو ہماری کتاب میں موجود ہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے، آپ تھوڑا اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شان مبارک سے کپڑا ہٹایا، تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا۔ اس کے بعد اس نے بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی اور فرمایا تھا، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھے گا سوائے آخری پیغمبر کے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے وہ مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور ان میں سے کچھ چیزیں خریدی۔ اس تجارت میں وہاں آپ سے ایک شخص نے جھگڑا کیا، لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی بھی قسم نہیں کھائی۔ آپ کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا، اور وہ بولا کہ میں آپ کو پہچان گیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے الگ ملاقات کی اور اس سے کہا کہ یہ نبی ہیں، یہ وہی ہیں جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ میسرہ نے یہ ساری باتیں ذہن نشین کر لی۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 اونٹ بہت ہی تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا اور دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ آپ اس وقت ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے۔ آپ نے ان اونٹوں کی کمر پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ نے جب ایسا کیا تو اونٹ اس وقت کھڑے ہو گئے اور بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اونٹ اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں شامل ہو گئے۔ قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا تھا جتنا پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا۔ میسرہ نے جب یہ دیکھا کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اونٹ پر ہوتے تھے تو ایک بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، یہ تمام معجزے دیکھ کر میسرہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گونج اٹھی اور ایسا لگا کہ جیسے وہ آپ کا غلام ہو گیا ہو۔ پیارے نبی سرکار دو عالم قافلے سے پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کچھ عورتوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور دوسری عورتوں نے بھی دیکھا کہ آپ پر ایک بدلی نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا سارا خرید و فروخت کا معاملہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ اس بار پہلی کی نسبت 2 گنا زیادہ منافع ہوا تھا۔
یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوش ہوئیں اور کہا کہ میسرہ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی پیچھے ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ جلدی سے جائیے اور میسرہ کو لے کر آئیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس لیے بھیجا کہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس بار بھی بادل آپ پر سایہ کرتے ہیں کہ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی روانہ ہوئے تو آپ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر سارا منظر دیکھنے لگی۔ اس وقت بھی آپ کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ پیارے نبی سرکار دو عالم میسرہ کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان پر بادل سایہ کیے ہوئے تھے، کیا تم نے بھی ایسا کوئی منظر دیکھا ہے؟ یہ سن کر میسرہ نے کہا کہ یہ منظر میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے تھے، اور میسرہ نے وہاں کے تمام معجزات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا زیادہ دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ حضرت خدیجہ نے جو کچھ خود دیکھا تھا اور جو کچھ میسرہ سے سنا تھا وہ سب اپنے چچا زاد بھائی کو کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے، یہودیوں کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ حضرت خدیجہ کی باتیں سن کر ورقہ بن نوفل بولے، خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ جاؤ کہ محمد اس امت کے آخری نبی ہیں، دنیا کو ان کا ہی انتظار تھا اور وہی یہ زمانہ ہے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم نے صرف یہی تجارت کا سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں کیا، پیارے نبی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور بھی بہت تجارت کا سامان فروخت کیا تھا۔ قریش کے بہت سے ہی نوجوان ان سے نکاح کے خواہش مند تھے اور کافی لوگ ان کو نکاح کا پیغام بھی بھیج چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو انکار کر رکھا تھا اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی زیادہ متاثر ہو چکی تھی، لہٰذا حضرت خدیجہ نے ایک خاتون جس کا نام نفیسہ تھا ان کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند عورت آپ سے خود نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ اس کی بات سن کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ تو نفیسہ نے کہا، خدیجہ بنت خیل۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد نفیسہ حضرت خدیجہ کے پاس آئیں۔ اس نے حضرت خدیجہ کو ساری بات بتائی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے چچا کو جس کا نام عمر بن ازر تھا اس کو اطلاع دی تاکہ وہ نکاح کر سکیں، اور اس سے پہلے بھی حضرت خدیجہ کی 2 بار شادیاں ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح جس سے ہوا اس کا نام عتیق تھا، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کی فوت ہو جانے کے بعد سیدہ خدیجہ کا دوسرا نکاح ہوا۔ آپ کا دوسرا نکاح ابو غالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو غالہ بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور سرکار دو عالم کی عمر 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس طرح یہ نکاح ہوا۔ پیارے نبی سرکار دو عالم کا یہ سب سے پہلا نکاح تھا۔